اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہمارے ہاں بہت بیان ہوتی ہے اور اس کو کئی طریقوں سے علماء نے اور اہل تصوف نے موضوع بنایا ہے کہ دین سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک چیز جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کیا ہے اور اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے ایک انسان کو جو تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں انسان جو ہے اس کے سوچنے کے دو طریقے ہیں اور دونوں طریقوں ہی سے نتائج نکالے جاتے ہیں۔ خاص طور پر مذہبیات میں ایک اپروچ ہے خواہشات کی، یعنی ایک تو دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں ہماری اور ایک ہماری دینی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو دینی خواہشات کے تحت بھی تزکیہ نفس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اور نصوص کی روشنی میں بھی تزکیہ نفس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ جو خواہش کے تحت سمجھنے کی کوشش ہے، کیا یہ غلط ہے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ انسانوں کا ویلڈ طریقہ ہے چیزوں کو سوچنے کا، کہ ان کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہوتی ہے، کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کے تحت وہ سوچنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ جو تمنا اور خواہش ہے، اس کے پیدا ہونے کے جو عوامل ہیں وہ متعدد ہیں۔ یعنی یہ تمنا اور خواہش بعض اوقات دینی بیانات سے پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات جذبات سے پیدا ہوتی ہے، جیسے جب ہم محبت کرتے ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری جو دنیاوی خواہشات ہیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خواہشیں رکھی ہیں، جیسے ہماری انا ہے اور ہمارا آرائش کا جذبہ ہے، جمالیات کا احساس ہے، تو وہ چیزیں بھی اس میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو خواہش ہے اس پر سوچنے کو غلط میں نہیں کہتا، یعنی اس طریقے کو میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی ویلڈ طریقہ نہیں ہے، لیکن اس پر پابندی کیا لگنی چاہیے وہ ہے جو غلطی جہاں ہوتی ہے۔ وہ پابندی یہ ہے کہ میرے دل میں کوئی خیال، کوئی آئیڈیا پیدا ہوا ہے، اس کے عوامل کچھ بھی ہو سکتے ہیں، میں اس کو ویریفائی کروں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور یہیں سے ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواہش کی روشنی میں چلنے کے بجائے خدا کی ہدایت کے مطابق چلنا شروع کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے خیال سے میں پیدا ہونے والی کسی بھی چیز کو جب تک نصوص سے ویریفائی نہ کروں، اس کو حق نہ سمجھوں۔ تو یہ جو ویریفیکیشن کا عمل ہے یہ ناگزیر ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو خواہشات ہیں، دینی خواہشات، وہ کیا خواہشات ہیں جو مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں تزکیہ نفس کو ایک خاص انداز سے دیکھوں اور سمجھوں۔ مثلا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہوں، میں گناہوں سے بچتا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ میرے اندر ایک خواہش پیدا کرتی ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ یہ جو میرا رویہ ہے، یہ جو میرا عمل ہے، اس کی تصویب یا اس کی تائید مجھے پتہ چلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ، کوئی بات ہونی چاہیے، یا اس نظام میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے مجھے پتہ چلے کہ میں مقبول بارگاہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام حاصل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک تمنا ہے جو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو میں نے دیکھا کہ مذہبی آدمی جو ہے، جو بھی ہو مذہبی آدمی، وہ ان سب کے ہاں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اظہار بھی کرتی ہے۔ تو یہ ایک فطری بات ہے
جو میرے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں تو میں وہاں سے ایک رسپانس چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے بھی اس کے رسپانس میں میرے ساتھ محبت کریں اور میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو اسی طرح جب میں خدا سے جڑتا ہوں، خدا کے ساتھ متعلق ہوتا ہوں، تو وہاں بھی میرے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے فطری طور پر کہ خدا کی طرف سے میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، اور یہ بات مجھے معلوم ہو، میرے تجربے میں آئے، میں اس کو اعتماد کے ساتھ سمجھوں کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ پھر اس میں میرے پاس جو دینی معلومات ہیں وہ کردار ادا کرتی ہیں۔ جب میں انبیاء کے واقعات پڑھتا ہوں، میں حضرت مریم کے واقعات کو پڑھتا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات کو پڑھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھتا ہوں، اور پھر مزید یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو اللہ کی تائید کے واقعات ہوتے ہیں، جن کو کرامات ہم کہتے ہیں، ان کو سنتا اور پڑھتا ہوں، تو یہ جو طاقت، یہ جو خواہش ہے میری، یہ زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس پر سوچنا شروع کرتا ہوں، اور اس پر انسانوں نے سوچا ہے، اور اس طرح کی ریاضتیں اور اس طرح کی مشقیں کریٹ کی گئی ہیں، وضع کی گئی ہیں کہ جن کو اختیار کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں میں یہ کام ہوا ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی یہ کام ہوا ہے، مسیحیوں میں بھی ہوا ہے، یہودیوں میں بھی ہوا ہے، بدھ مت کے ماننے والوں، یعنی تمام مذاہب میں اس خواہش کے تحت ہونے والے اعمال موجود ہیں۔ تو ایک نقطہ نظر گویا یہ ہوا کہ یہ جو میری تمنا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ حسی تعلق میرے مشاہدے اور تجربے میں آئے، یہ تمنا جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، اور اس تمنا کو مکمل کرنے کے لیے میں مختلف پھر طریقے ایجاد کرتا ہوں، جن کو اعمال ہم کہیں گے، وظائف کہیں گے، ہم چلے کہیں گے، اس کے کئی نام ہیں۔ تو وہ ہم اختیار کریں گے۔ تو یہ ایک تزکیہ نفس کا ایک عمل یہ ہے جس کو بیان کیا گیا۔ دوسری طرف ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، جب نصوص کی طرف آئیں گے تو نصوص میں یہ معلوم ہوئی ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ختم نبوت کے بعد، یعنی ختم نبوت سے پہلے کیا معاملہ تھا وہ ایک اور صورت واقعہ ہے، اور ختم نبوت کے بعد حضور نے جب یہ بیان کر دیا کہ اللہ سے ربط اور ضبط کی تمام صورتیں ختم کر دی گئی ہیں، یعنی ختم نبوت کا نتیجہ بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن مجید نے تو صرف یہ کہا کہ ختم نبوت ہوا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وضاحت کی تو فرمایا کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے، اور مبشرات پر سوال اٹھا دیا، صحابی نے سوال پوچھ لیا کہ جی مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے بتا دیا کہ خواب مراد ہے اس سے، یعنی خواب آ سکتا ہے، خواب کے سوا اب کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ عام طور پر اسی تک محدود اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورت واقعہ ہے، اس کو جب ہم ایک یعنی بات واضح ہو گئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسی ریلیشن کی بات ہے یا کنیکشن کی بات ہے، اس کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ خواب ہے۔ اچھا، خواب کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں جو خواب آتے ہیں ان خوابوں کے بارے میں یہ طے کرنا کہ یہ خواب خدا نے دکھائے ہیں، اس کا کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو کوئی ٹول ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی ہم کوئی ایسے طریقے ہم نہیں دریافت کر سکے یا کر سکتے کہ جس کے بعد ہم یہ طے کریں کہ یہ خواب جو ہے اللہ نے دکھایا ہے، یا یہ خواب جو ہے میرے اپنے نفس کی پیداوار ہے، یا یہ خواب جو ہے یہ شیطان کی کارروائی ہے۔ ہم اس کو طے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اچھا، پھر خوابوں کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہسٹری میں بڑے بڑے لوگوں کے خواب بیان ہوئے ہیں، اور موجودہ زمانے میں ایک مدعی نبوت غلام احمد قادیانی، اس کے خواب بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو ان سب خوابوں کا مطالعہ کرنے، جو اچھے خواب ہیں ان کا بھی، اور جو اس طرح کے خواب ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا
یعنی یہ بات مزید ثابت ہوئی کہ یہ اس کا کوئی ٹول ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ یہ خواب اللہ نے دکھایا ہے یا یہ خواب میرے اپنے نفس کی پیداوار ہے یا یہ خواب کسی شیطان کی کارروائی ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہے کہ شیاطین وسوسے ڈال سکتے ہیں، انسان وسوسے ڈال سکتے ہیں، اور یہ جو وسوسہ ہے یہ کس طریقے سے ڈالا جا سکتا ہے، وہ ایک عمل ہے جو ہمارے باطن کے ساتھ یا ہمارے داخل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی، یعنی اور یہ کام جو ہے یہ ملائکہ بھی کرتے ہوں گے، بلکہ کرتے ہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا ہے کہ ملائکہ بھی تمہاری مدد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کیا قرآن مجید نے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس ویریفیکیشن کا یا ڈسٹنکشن کا کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ میرا یہ خیال ہے کہ پھر ہم قرآن مجید کی طرف دوسری طرف جاتے ہیں کہ ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا ملائکہ کے ساتھ، اس کی کوئی صورت اب باقی نہیں رہی۔ ختم نبوت کے بعد ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اور لہٰذا اس کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں یا جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نصوص کی وجہ سے اعتماد کے ساتھ یہ کہنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اس آدمی کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو بھی اس کے مشاہدات ہیں، یہ مشاہدات اس کے خدا کی طرف سے نہیں ہیں، کیونکہ خدا کے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، اب یہ سلسلہ جاری نہیں ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے اگلا کہ کیا تزکیہ نفس جو ہے وہ اس کے لیے ہے، یا تزکیہ نفس یہ ہے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ انوار خداوندی یا خدا کی جو عالم لاہوت ہے اس کے ساتھ میرا ربط پیدا ہو سکے۔ تو ہمیں معلوم ہے جو صوفی ہیں وہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ امام غزالی جیسے آدمی نے اپنی کتاب میں اس کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس کا جو ان کی کتاب ہے کیمیائے سعادت، اس کے آغاز ہی میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تم جب نیکیاں کرتے ہو، پاک صاف ہو جاتے ہو، اپنے آپ کو گناہوں کی آلائی سے پاک کر لیتے ہو، تو تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تم اس عالم سے ربط پیدا کر سکو۔ تو گویا ایک پورا تصور ہے تزکیہ نفس کا جو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ قرآن مجید میں جب ہم داخل ہوتے ہیں اور قرآن مجید سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تزکیہ نفس کیا ہے، تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ دیکھو تمہارے اندر دو داعیات پائے جاتے ہیں، ایک داعیہ ہے نیکی کا اور ایک داعیہ ہے برائی کا، یعنی تم برائی کی طرف بھی بڑھ سکتے ہو اور نیکی کی طرف بھی بڑھ سکتے ہو، اور نیکی کا شعور بھی تمہیں حاصل ہے اور بدی کا شعور بھی تمہیں حاصل ہے، نیکی کی طرف رغبت بھی تمہارے اندر پائی جاتی ہے اور بدی کی طرف بڑھنے کی صلاحیت بھی تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بیان کر دیں۔ اب آگے بتایا کہ کامیابی کس کو حاصل ہوگی، وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برائی ہے اس کی طرف رغبت، اس کی طرف بڑھنے کا عمل یا اس کا ارتکاب، اس سے بچنا ہے، یہ ہے تزکیہ۔ یعنی قرآن مجید نے تزکیے کے تصور کو بالکل دوسری شکل دی ہے۔ وہ شکل یہ دے دی ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اپنے اندر موجود برائی کی طرف رغبت یا برائی کی طرف بڑھنے کے دائیے کو قابو میں ڈاؤ اور اپنے اندر سے برائیاں ختم کر دو، تو تم نفس مزکہ بن جاؤ گے، پاکیزہ ہو جاؤ گے، صاف ستھرے ہو جاؤ گے۔ اور اجر اس کا کیا ہے؟ قد افلح، اس کا اجر فلاح ہے، یعنی اس کا اجر وہ نہیں بیان کیا جو میں نے جیسے عرض کیا کہ امام غزالی نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے وہ اجر بیان نہیں کیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ پاکیزگی کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ میں نے جو اس کو کیٹیگرائز کیا ہے
اور جس کے لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر بات ہو اور اس کو بیان کر دیا جائے، وہ یہ کہ 3 چیزیں ہیں جن کا تزکیہ ہونا ہے، اور وہ تینوں چیزوں کا الٹ نجاست ہے، اور تینوں چیزوں کا صحیح پاکیزگی ہے۔ یعنی 2 چیزیں ہو گئی، نجاستیں اور پاکیزگی۔ تو جس طرح زنا نجاست ہے اور جائز تعلق پاکیزگی ہے، جس طرح جھوٹ نجاست ہے اور سچ پاکیزگی ہے، اسی طرح تمام وہ چیزیں جو اس دائرے میں آئیں گی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں نجاستوں سے پاک ہونا ہے۔ تو نجاستیں جو ہیں ان کو اگر بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے تو وہ 3 میرے خیال میں بنتی ہیں۔ عام طور پر تو جو علماء بیان کرتے ہیں اور صوفی حضرات بھی بیان کرتے ہیں، وہ 2 چیزیں ہیں، نیکی اور بدی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ نظر انداز ہوتی ہے، خاص طور پر اہل علم کے ہاں، تو وہ اگر نظر انداز نہ ہو تو کافی صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی ایک عام آدمی کے لیے جو دین کی طرف رغبت رکھتا ہے، دین کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس میں ایک ایسا پہلو شامل ہو جائے گا جس سے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو فقہاء کی جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کہ تسکین نہیں ہے اس میں، تو وہ جو سوال ہے اس کا جواب مل جاتا ہے۔ یہ جو پہلی چیز ہے وہ ہے علم کی پاکیزگی، یعنی میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو۔ عقائد جو ہیں وہ ویسے تو 5 ہیں ہمارے دین میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ان میں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں وہ 3 عقائد ہیں: اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو ان تینوں میں پاکیزگی چاہیے، یعنی جو گمراہیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ اللہ پر ایمان کے حوالے سے بھی موجود ہیں، وہ رسول اللہ پر ایمان کے حوالے سے بھی موجود ہیں، وہ آخرت پر ایمان کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ تو ان کو درست کر دیا جائے۔ پہلا تو عمل یہ ہوگا کہ میرا جو علم ہے وہ پاکیزہ ہو، اور علم کی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ میرے جو عقائد ہیں ان میں پیدا ہونے والی خرابیاں، اور وہ پیدا کی جاتی ہیں، شیاطین جو ہیں یا دین کے جو دشمن ہیں وہ انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ ان تینوں پر بہت سارے سوالات اٹھا کر ہمیں الجھاتے ہیں، ہمارے تصورات کو خراب کرتے ہیں۔ ہم ان کو جو دنیاوی ہمارے مسائل ہیں، مفادات ہیں، ان کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان کو ٹھیک کر دیا جائے۔ اور قرآن مجید کا اب ہم دیکھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں مسلسل، کہ وہ سب سے زیادہ زور اس کا عقائد کے اوپر جو خرابیاں ہیں ان کو درست کرنے کے حوالے سے۔ دوسرے اعمال ہے کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ کون سے اعمال ٹھیک ہیں، پاکیزہ ہیں، اور کون سے اعمال نجس ہیں۔ تو قرآن مجید کا دوسرا بڑا موضوع پھر یہ ہے، اور اس میں بہت تفصیل ہے۔ وہ معاشرت، معیشت، فیملی، وہ نظام ریاست، تجارت، کاروبار، ہر پہلو سے زندگی کے جتنے بھی دائرے ہیں، ہر جگہ پہ جہاں خرابی موجود تھی اس کو نمایاں کر دیا، واضح کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ نے اپنا منشا بیان کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اس کو تم نے کرنا ہے۔ اور اس میں ہمارے جو نفس کی گواہی ہے اس کو بھی بنیاد بنایا کہ تمہارے اندر سے، اور اس میں انسانی دنیا اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ سب سے دلچسپ بات ہے کہ تمام انسان جہاں بھی آباد ہوں، حتیٰ کہ جنگلوں میں بیٹھا ہوا انسان جو چھوٹا سا قبیلہ ہے وہ اس کے معیارات کو لے لیں، اور بڑی بڑی تہذیبوں، یعنی اب مغرب کی تہذیب ہے یا اس سے پہلے جو بڑی تہذیبیں وجود میں آئی ہیں ان کے لٹریچر کو پڑھیں تو یہاں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ یعنی نیکیاں بھی مسلم ہیں، برائیاں بھی مسلم ہیں۔ ہاں، بعض صورتوں پر اختلاف ہوتا ہے کہ یہ ایک زمانے میں ایک صورت کو درست سمجھا جا رہا ہوتا ہے اور اگلے زمانے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ صورت درست نہیں تھی۔ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف نہیں ہے کہ انصاف، سچ، ظلم کا خاتمہ، لوٹ چھوٹ کا خاتمہ، دھوکہ دینے کا خاتمہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں۔ تو دوسرا دائرہ یہ ہے۔ تیسرا دائرہ جو ہے وہ جس کو میں رویے کے لفظ سے بیان کروں گا،
کہ جو رویے کی پاکیزگی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ جب ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں ہم کیسے پلیس کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ پلیس کرنا جو ہے وہ اس سے میرا ایٹیچیوڈ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا میں کسی کے گھر میں مہمان گیا ہوں تو میں نے اپنے اوپر یہ طاری کر لیا ہے کہ میں یہاں مہمان ہوں، اور اس کے نتیجے میں میرے اوپر خود بخود پابندیاں کچھ لگ جاتی ہیں، میرے رویے میں خود بخود کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں گھر والا نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو تیسری چیز ہے یہ بھی اتنا ہی بڑا موضوع ہے جتنا بڑا موضوع شریعت کے حقائق ہیں، جتنا بڑا موضوع عقائد کے حقائق ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی موضوع بنایا ہے کہ وہ کیا رویہ ہے جو ہونا چاہیے انسانوں کا دین میں آنے کے بعد، دین کو اپنانے کے بعد۔ تو میرے استاد غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو بیان کر دیا ہے، دین کو اختیار کرنے کے بعد اس کے تقاضے۔ اس میں کچھ اضافے تو کرنا چاہوں گا، لیکن یہ اصولی بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ ایک چیز ہے دین اور ایک ہے دین کے ساتھ وابستگی کے تقاضے۔ تو یہ وہ ایٹیچیوڈ ہی کا موضوع ہے بنیادی طور پر کہ میں پوزیشن کیا لوں گا۔ تو یہ تین چیزیں اگر درست ہو جائیں تو یہ نفس مزکہ ہے۔ اور جو کوتاہی ہے ہمارے ہاں جو پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں تیسری چیز شامل کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں اور جو ہمارا عام آدمی ہے، وہ جب دینی زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ جائز اور ناجائز کی لیول تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے، اور اس سے آگے جو لیول ہے وہ اس کو اختیار وہ نہیں کرتا، یا اس کی طرف سے کوتاہیاں کرتا ہے، یا وہاں وہ دین کی رہنمائی نہیں لیتا، بلکہ خود سے اپنے شوق سے اپنے ذوق سے کچھ چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو جو ہمارے صوفیہ نے بھی یہ کام کیا ہے، غامدی صاحب نے بھی اس پر لکھا ہے اپنی کتاب اخلاقیات میں، جس چیز کو انہوں نے جمال و کمال کے عنوان کے تحت لیا ہے، یا دین کے حقیقت کے چیپٹر میں انہوں نے اس کو دین کے تقاضے کے عنوان کے تحت لیا ہے، وہ جگہ ہے۔ اور سورہ عصر میں بھی دیکھیں نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہو گیا ایمان، عقائد کی درستی، عمل الصالحات عمل کی درستی۔ تیسری چیز جو ہے وہ پوزیشننگ ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی یہ بندہ مومن جو ہے یہ ایمان اور عمل میں آنے کے بعد محدود نہیں ہے اپنی ذات تک، یہ اپنا ایک کردار بھی رکھتا ہے جو اس کو سوسائٹی میں ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو سوسائٹی میں کردار ہے، معاشرے میں کردار ہے، یہ اس کا ایک پہلو بیان ہو گیا، دوسری جگہوں پہ دوسرے پہلو بیان ہوئے ہیں، تو یہ تیسری چیز بھی ضروری ہے۔ تو میرے نزدیک تزکیہ نفس جو ہے اس کی بحث جو ہے وہ ان تین دائروں تک پھیلی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔